الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع فضول خرچی سے بچیں. سب حمد اور تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں کہ جس نے عدل کا حکم دیا، اعتدال پسندوں کی تعریف کی، فضول خرچی سے منع کیا اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فرمایا کہ مال فضول خرچ کرنے والے، اڑانے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور اسی طرح اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. حد سے نہ بڑھو، بے جا مال کو نہ اڑاؤ، کیونکہ حد سے گزرنے والوں کو اللہ ذوالجلال پسند نہیں کرتے. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارا یہ عظیم دین معتدل سیدھے راہ کا علمدار ہے جو فضول خرچی اور کنجوسی کی دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا حکم دیتا ہے. یہ دین افراط اور تفریط سے پاک ہے. اس دین نے زندگی کے ہر پہلو پر اعتدال کی دعوت دی ہے. ہر کام میانہ روی کے ساتھ کرنا چاہیے، نہ ہی حد سے تجاوز کرنا چاہیے اور نہ ہی کوتاہی برتنی چاہیے. اللہ احکم الحاکمین ہمیں فرما رہے ہیں، فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، یعنی بالکل کنجوس نہ ہو جاؤ، بالکل خرچ نہ کرو. ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو کہ سب کچھ لٹا ہی دو. فرمایا اگر تم نے یہ کیا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو تم ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا. فرمایا کھاؤ بھی، پیو بھی اور صدقہ و خیرات بھی کرو. ما لم یخالطہ اسراف او مخیلۃ. فرمایا جہاں تک کہ اس میں فضول خرچی شامل نہ ہو جائے، تکبر شامل نہ ہو جائے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسراف اور فضول خرچی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تمام امور کا ضابطہ عدل ہے، اور وہ یہ ہے کہ افراط حد سے بڑھ کر اور تفریط کوتاہی کے دونوں کناروں کے درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اسی پر دنیا اور آخرت کی بھلائی کا دار و مدار ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسراف ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے کے لیے خطرہ جان، مال اور دولت کو ضائع کرنے، مصیبتوں اور سزاؤں کو دعوت دیتی ہے. یہ گمراہی کی شاخوں میں ایک شاخ ہے اور اس کے مرتکب افراد اللہ ذوالجلال کی ناراضگی کے حقدار بنتے ہیں. فرمایا ان المسرفین ہم اصحاب النار.
بے شک حد سے گزرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، روزمرہ کی زندگی میں فضول خرچی کی بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں جنہیں عقل و شعور رکھنے والے تسلیم نہیں کرتے۔ ان مظاہر میں کھانے پینے میں حد سے تجاوز کرنا، خاص طور پر دعوتوں میں، تقریبات میں کھانے کو ضائع کیا جاتا ہے، اور کھانا پینا اگرچہ جسم کی غذا ہے لیکن یہ حد سے بڑھ جائے اور اس وجہ سے بیماریاں اور تکلیفیں آ جاتی ہیں، ایسا انسان سستی، بد ہضمی اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملأ آدم آدمی وعاء شر من بطن، فرمایا ابن آدم نے پیڑ سے بھر کر کوئی برتن نہیں بھرا، انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جس سے وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکے، اور اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو ضروری ہے پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پینے کے لیے اور 1/3 حصہ سانس کے لیے۔ میرے بھائیو دوستو، فضول خرچی کا ایک رخ یہ ہے، ماس دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، دیکھا دیکھی خریداری کی حوث میں لوگ کپڑوں سے اپنی الماریاں بھر لیتے ہیں، قیمتی لباسوں سے الماریاں بھر جاتی ہیں، کا ضرورت کیوں نہ ہو، یہ میں نے فلاں شادی پر پہنا تھا، اب دوسری شادی ہو گئی وہاں یہ نہیں پہنوں گی، میں عید پر یہ جوڑا پہنا تھا اب نہیں پہنوں گی۔ اسی طرح اسراف میں ایسے کپڑے بھی ہیں زندگی میں انہیں ایک مرتبہ پہنا۔ میرے بھائیو دوستو، دکھلاوا فضول دوڑ ہے، دکھلاوا اور یہ چیزیں فضول دوڑ ہے جن کا کوئی مقصد نہیں اور شریعت میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح مال کو بے جگہ بے مقصد کاموں پہ ضائع کرنا اور حرام کاموں میں اور ایسے کاموں میں جن کا انجام برا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا اور غلط چیز جگہوں پر اڑانا یہی اسراف ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، جب کوئی مسلمان خریداری کے بے قابو شوق کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر یہ چیز انسان کو قرض میں ڈبا دیتی ہے، پھر قرض جمع کرتا رہتا ہے، ادا کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ زندگی پریشانی میں گزر جاتی ہے۔ اسی طرح فضول خرچی کی ایک بڑی شکل پانی اور بجلی، فون، انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ گھروں میں گاڑیوں کو دھونے میں پانی بے حساب ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر پائپوں میں لیکیج ہو جائے پرواہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا استعمال جتنا ضروری ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدینہ میں پانی متوفر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا یعنی 2.5 سے 3 لیٹر پانی سے غسل فرماتے اور ایک مد سے یعنی 600 ملی میٹر پانی سے وضو فرماتے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وضو کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اسے 3 مرتبہ دھو کر اب دکھلایا اور پھر فرمایا وضو اس طرح ہے، پس جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا یا ظلم کیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ پانی بجلی کا استعمال احتیاط سے کریں۔ یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے، تحفہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی ان نعمتوں کو پوچھا جائے گا، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ فرمایا میرے بندے جو ہیں ان کی علامات یہ ہیں، میرے بندوں کی عباد الرحمن کی علامات یہ ہیں،
سورۃ الفرقان کا آخری رکوع پڑھ لیجئے، فرمایا جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ کرنا ان دونوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کو ضائع کرنے سے اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے پوچھا جائے گا۔ اللہ سے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیو دوستو، تاریخ کے کتنے اوراق ہیں کہ ہم لوگوں نے محنتیں کی، لوگوں نے مشقتیں کی اور لوگوں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے، معیشت کو سہارا دیا، زراعت کو، صنعت کو، جائیداد کو، تجارت کا جال بچھایا، لیکن اس کے بعد ان کی ناخلف نسلیں آ گئیں جنہوں نے اسراف کیا، عیش پوشی کا غلبہ ہو گیا، اپنی خواہشات کی لگامیں کھلی چھوڑ دیں، حتیٰ کہ اپنے والدین، اپنے اجداد کے سارے ورثے کو تباہ و برباد کر دیا۔ آخر کار اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ تباہی کے غار میں جا گرے اور ان کی اولاد کو بھی در بدری اور سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ اشبیلیہ کا ایک حکمران معتمد بن عباد تھا، بڑا پرتعیش زندگی گزارتا تھا، عیش و عشرت میں اس قدر مبالغہ تھا کہ تکبر اور اسراف کی دلدل میں گر گیا۔ ایک مرتبہ اس کی بچوں نے، اس کی بیوی نے اور اس کی بیٹیوں نے دیکھا کچھ غریب عورتیں کیچڑ میں پانی بیچ رہی ہیں اور ان کو بھی کیچڑ میں چلنے کی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اس سے کہا تو اس نے کیا کیا، اس نے عنبر، مشک، کافور منگا کر عرق غلام ملانے کا حکم دیا، پھر زعفران اس میں ملایا تاکہ اس کی رنگت اور خد و خال کیچڑ کی شکل کے ہو جائیں، پھر اپنے محل میں اس کو بچھایا اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو کہا کہ اس مصنوعی کیچڑ میں گزریں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اسراف اور خرچیوں کی وہ شرمناک تصویر ہے جنہیں تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ اور لیکن میرے بھائیو، اس میں عبرت ہے، کچھ وقت کے بعد اس کو قید کر لیا گیا تھا، اس کا تمام مال ضبط کر لیا گیا تھا۔ پھر عید کے دن اس کی بیٹیاں آئیں، اس کی بیوی آئی اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے جسم پر بسیدہ کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، اور وہ اپنے اہل و عیال کو دیکھ کر ان کے رونا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو، بعض اوقات اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، جو لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے دنیا میں ہی نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر میرا شکر کرو گے، اور شکر دو طرح سے ہے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اول سے شکر کیا ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو حفاظت کی جائے، اس نعمت کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے جتنا اللہ ذوالجلال کا حکم ہے۔ فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافے کر دوں گا، نعمتوں میں برکت عطا فرما دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے یاد رکھو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما
کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ میرے برادر نسبتی حافظ عبدالخالق صاحب شدید بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے دوست میاں الیاس صاحب بھی شدید بیمار ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور تمام ہمارے بیماروں کو، ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب تمام مسلمانوں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مرحومین پر رحم فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اور جو ہمارے والدین دنیا میں موجود ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔